بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ایک اہم مسئلے پہ بات کریں گے۔ اکثر لوگ آ کے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، ٹھیک طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ابھی وہ واش روم میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو قطرے گر جاتے ہیں۔ یہ کیا بیماری ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ میرا نام ہے ڈاکٹر منیب خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر میٹس ڈاکٹر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ لوگ جن کو بار بار پیشاب آتا ہے، یعنی کہ اوور ایکٹیو بلیڈر پر۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا کیا ہے۔ تو اوور ایکٹیو بلیڈر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بار بار پیشاب آتا ہے، یعنی کہ وہ ابھی واش روم جاتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد ان کو دوبارہ حاجت محسوس ہو جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی واش روم جا رہے ہوتے ہیں راستے میں ان کو قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح نماز بھی نہیں پڑھ پاتے اور کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا بیماری ہے اور یہ کس طرح کنٹرول ہوتی ہے۔ یہ کوئی بیماری اتنی ہے نہیں جتنی بن گئی ہے یا بنا دی جاتی ہے۔ اس کو چند گھریلو ٹوٹکے کر کے یا سمجھ لیں یہ ایک سیلف لیمٹنگ بیماری ہے، چند احتیاط کر کے اس کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثانہ یعنی کہ یونانی بلیڈر جو ہے وہ پیشاب کو جمع کرنے کی ایک تھیلی ہے۔ پیشاب جو ہے وہ بنتا ہے کڈنیز میں، جو کہ فلٹر ہو کے بعد میں آ کے یونانی بلیڈر یا مثانے میں جمع ہوتا ہے، جس کو ہم پیشاب کی تھیلی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جب بنتا ہے تو اس کی مقدار ایک حد تک ہوتی ہے۔ اس کی مقدار جو سٹور کرنے کی ہے وہ ہوتی ہے 300 سے 600 ml تک، یعنی کہ ایک نارمل انسان کا یونانی بلیڈر وہ 300 سے 600 ml تک پیشاب کو سٹور کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کو سٹور کرتی ہے تو اس کا انحصار دو چیزوں پہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کتنی مقدار سٹور کرتی ہے، اس کے بعد وہ کتنی دیر تک اس کو سٹور کر سکتی ہے۔ اسی طرح جب یونانی بلیڈر ہے اس کی مقدار جو ہے وہ کنٹرول یا سٹور کرنے کی وہ ہے 300 سے 600 ml تک۔ جب وہ اتنا سٹور ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دماغ کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ بھائی اب میری کیپیسٹی پوری ہو گئی ہے۔ جب یہ سگنل دماغ کو بھیجتا ہے تو اس کے بعد دماغ دوبارہ سگنل یونانی بلیڈر کو بھیجے گا کہ آپ اس کو خالی کر دیں، جس کے بعد ہمیں ارج ہوتی ہے کہ ہم یورین کر دیں۔ لیکن جن کا اوور ایکٹیو بلیڈر ہوتا ہے یا جن کو بار بار پیشاب آتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی دیواریں یا مثانے کی دیواریں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ فالس سگنل بھیجتی ہیں، یعنی کہ مثانہ ابھی 150 ml یا 200 ml یا 250 ml تک بھرے گا، وہ دماغ کو سگنل بھیجے گا کہ جناب میری کیپیسٹی پوری ہوگی، آپ اس کو خالی کریں۔ بدلے میں دماغ جو ہے وہ اس کو سگنل ریٹرن بھیجے گا کہ آپ اس کو خالی کر دیں، تو ہمیں ارج ہوتی ہے کہ ہم اس کو کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، اگر ہم چاہیں گے تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ فال سگنل بھیجتا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان اپنے برین سے مثانے کو کنٹرول کرے، مثانہ برین کو کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار یورین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نارمل انسان دن میں تقریباً 5 سے 6 مرتبہ اور رات میں اگر 60 سال سے عمر کم ہے تو 1 مرتبہ، اور اگر 60 سال سے زیادہ ہے تو 2 مرتبہ واش روم جائے گا پیشاب کے لیے۔ لیکن اگر وہ اوور ایکٹیو بلیڈر ہے تو ہر 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد اس کو ارج ہوتی ہے اور وہ واش روم جاتا ہے۔ تو یہ چیز سورٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ اوور ایکٹیو بلیڈر کے شکار ہو چکے ہیں یا پھر واقعی جنرلی آپ کو یورین آ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں جی اگر جنرلی یورین آ رہا ہے کیا پتہ ہمیں اوور ایکٹیو بلیڈر نہ ہو، تو اس کا پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کنٹرول میں کیسے کریں گے۔ اگر آپ کو یہ آپ 4 چیزوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ 4 چیزیں بہت آسان ہیں، بڑے آپ کے اپنے اختیارات میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو یورین بار بار آ رہا ہے تو آپ کو ارج ہو رہی ہے اور دماغ کو سگنل جا رہے ہیں کہ ارج کریں، تو آپ اس کو کنٹرول میں کریں، آپ پیشاب کو روک لیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے پیلوک فلور کے مسلز پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ابھی جس حالت میں آپ مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میرے جو پیلوک فلور کے مسلز ہیں وہ بہت زیادہ ریلیکس ہیں۔ تو آپ اس کو سکویز کر لیں یا کانٹریکٹ کر لیں ان کو،
مطلب زور لگائیں تاکہ بلیڈر پہ زور کم پڑے، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ کر لیں اپنے پیلوک فلورز کے مسل کو یا اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، جس کی وجہ سے آپ کو ارج کم ہوگی یورین کی اور آپ کو بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ ابھی اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ ابھی آپ جس طرح مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں بڑا ریلیکس بیٹھا ہوں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہوں، میں پیچھے ہوا ہوں اور میں اپنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ لوں، مطلب کراس لیگز کر لوں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی میرے پیلوک فلور کے جو ٹائٹنس ہے مسلز کی وہ برقرار رہے گی، وہ ریلیکس نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے یورین انکانٹیننس یا ارج ٹو یورین وہ کم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے بھی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اوور ایکٹیو بلیڈر کو۔ اوور ایکٹیو بلیڈر کو تیسرا طریقہ جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اٹینشن کو ڈیورٹ کر لیں، یعنی کہ اگر آپ کو مثانہ سگنل بھیجتا ہے کہ آپ پیشاب کریں تو آپ کیا کریں، آپ اپنی اٹینشن کو ڈیورٹ کر لیں، مطلب آپ اپنا دھیان کسی اور طرف لگا لیں۔ کمرے میں اگر ٹی وی لگا ہوا ہے تو آپ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کمپینین تو آپ اس سے باتیں شروع کر دیں، ایون کہ آپ کے روم میں ونڈو ہے تو آپ ونڈو سے باہر دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں تو گھر سے باہر چلے جائیں، ونڈو شاپنگ کر لیں یا مارکیٹ چلے جائیں، کہ اس لمحے جب آپ کو ارج ہو رہی ہو یورین کی تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے، تو جب اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی تو آپ اپنے جو یورین کی ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ ریورس کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیں، اس کی وجہ سے بھی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اور جو یورینیشن کی ارج ہوگی وہ کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو چوتھا طریقہ ہے جس سے آپ اوور ایکٹیو بلیڈر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے لمبے لمبے یہ گہرے سانس لینا شروع کر دیں۔ اس کی وجہ سے بھی جو پیلوک فلور کے مسلز ہیں ان کی ٹائٹنس ہو جائے گی اور وہ ریلیکس نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ پیشاب کی حاجت بار بار محسوس ہوتی ہے؟ تو یہ تو وہ طریقے تھے جو میں نے بتائے ہیں۔ اب ایک بندہ سوال کر دیتا ہے جی کہ جناب کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اوور ایکٹیو بلیڈر ہے؟ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آج کل مارکیٹ میں بڑے سے جار ملتے ہیں یا کوئی بھی بوٹل گھر میں رکھ لیں، اگر آپ یورین کرنے جاتے ہیں تو آپ میئر کریں گے، اگر آپ کا یورین کتنی مقدار میں اگر تو 450 500 550 ایم ایل تک، یعنی کہ 450 500 550 ایم ایل تک آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو بار بار پیشاب کی عادت محسوس ہو رہی ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو اور وہ آ رہی ہے 150 150 ایم ایل 200 ایم ایل 250 ایم ایل، تو اس کا مطلب ہے یہ فال سگنلز تھے، آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ چائے کافی بہت زیادہ پیتے ہیں، مشروبات بہت زیادہ پیتے ہیں، اس کے علاوہ جو شراب نوشی کرتے ہیں ان میں بھی مثانہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بار بار ارج ہوتی ہے یورین کی اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کے یورین کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پیلوک فلور کے مسلز جو ہیں وہ مکمل طور پہ ریلیکس نہیں ہوتے۔ جب وہ مکمل طور پہ ریلیکس نہیں ہوتے نا تو بار بار آپ کا مثانہ جو ہے پراپرلی خالی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بار بار حاجت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے کہ بیٹھ کے تسلی سے یورین کریں جس سے آپ کا مثانہ بالکل خالی ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ان کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کا مثانہ بار بار غلط سگنل بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے وہ خود سے دوائی لینا شروع کر دیتے ہیں، جی میرے چچا کو یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے دوائی کھائی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا میری چچی کو یا پھوپھی کو یہ مسئلہ تھا تو میں یہ دوائی کھا لیتی ہوں وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ دوائی کے بھی نقصانات ہیں۔ اگر کسی چیز کے فائدے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں، یعنی کہ بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اگر کسی کو کلوز اینگل گلوکوما ہے، جس کو یورین ریٹینشن ہے، اس کے علاوہ آنتڑیوں کی کچھ بیماریاں ہیں، اگر وہ ہیں تو آپ یہ دوائیاں بالکل استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کہ جس سے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی یہ میں پھر بات کر رہا ہوں کہ یہ چند ہوم ریمیڈیز ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اوور ایکٹیو بلیڈر پہ خود سے گھر میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ کر کے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گے، نہ کہ آپ دوائیوں پہ چلے جائیں اور دوائیوں
سے آپ اس کو کنٹرول کریں، بلکہ چند یہ ہوم ریمیڈیز ہیں، بڑے ایزیلی آپ اس کو کر کے آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ یہ تو چند وہ احتیاطی تدابیر جن کو اپنا کے آپ اس بیماری سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ لگ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔